سب سے پہلے جناب آپ کو پتہ ہے کہ انگلش کی جو ووکیبلری ہے نا، سب سے پہلے آپ نے ڈیلی بولنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ انگلش ووکیبلری. اچھا جی، انگلش ووکیبلری کے اندر آپ نے سب سے پہلے جو ہمارے پاس جو مطلب ووکیبلری اس طرح نہیں لکھنی ہے آپ نے کہ جناب ایک چیز لکھوایا اس کا میننگ لکھا ہے، آپ نے اس کے الٹ بھی لکھنے ہیں. اچھا جی، آپ نے اس کے الٹ بھی ساتھ لکھنے ہیں تاکہ آپ کو جو ہے بعد میں جو ہے اس کو پتہ ہو کہ جناب امتحان میں اس کا جو ہے اینٹونیم یہ بنے گا، سنونیم یہ بنے گا. سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جناب اینٹونیم. OBSCURE، obscure. obscure کے ساتھ آپ لکھیں گے explicit. EXPLICIT، explicit. اچھا جی، ایکسپلیسٹ کا مطلب ہوتا ہے جناب اس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ایک چیز جو کلیئر ہو، واضح، یعنی کہ صاف شفاف. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے غیر واضح، یا آپ اس کو مبہم بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی، جو چیز آپ سے کلیئر نہیں ہو رہی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کلیئر. آمنہ شبیر اپنا والیوم میوٹ رکھیں. اچھا جی، نیکسٹ کلیئرٹی. CLARITY، کلیئرٹی. تمام لوگ اپنا والیوم میوٹ رکھیں تاکہ آپ کو اس کے تھوڑے سے ٹائم میں جو ہے مطلب ہے کہ زیادہ سے زیادہ پڑھے. کلیئرٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلیئرٹی کا مطلب ہوتا ہے کسی بندے کو وضاحت پیش کرنا تفصیل کے ساتھ. اور کلیئرٹی کا الٹ کیا ہو جائے گا؟ کنفیوژن. FUSION، کنفیوژن. ٹھیک، کنفیوژن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الجھاؤ. الجھاؤ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، پریشانی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، پریشان بھی کہہ سکتے ہیں. نمبر نیکسٹ RELINQUIS، ریلنکوش. ریلنکوش کا مطلب ہوتا ہے جناب دست بردار ہونا، دست بردار ہونا، یعنی کہ ایک عہدہ چھوڑ دینا یا اپنی بات سے پیچھے ہٹ جانا. ٹھیک ہے، ازیوم اس کے ساتھ لکھیں گے آپ ازیوم. اس کا الٹ کیا ہو جائے گا؟ ازیوم. اس کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا. تسلیم کرنا، تسلیم کرنا بھی کہہ سکتے ہیں اور فرض کرنا بھی کہہ سکتے ہیں. فرض کرنا. ٹھیک ہو گیا. نمبر 4 نمبر پہ لکھیں گے جناب ڈینونس. DENOUNCE. ڈینونس کا مطلب ہوتا ہے جناب کسی کی مذمت کرنا. مذمت کرنا یعنی کہ کسی کی انسلٹ کرنا یا کسی کے جناب والا ڈانٹنا. اور اس کے سامنے کیا آئے گا؟ ڈیفینڈ. ڈیفینڈ کا مطلب ہوتا ہے دفاع کرنا. نیکسٹ ڈپلیٹ. DEPLETE، ڈپلیٹ. ڈپلیٹ کا مطلب ہوتا ہے جناب ختم ہونا. مطلب یہ چیز جو ہے نا جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں نا، گورنمنٹ کے نیچرل ریسورسز، جو پاکستان کے نیچرل ریسورسز ہیں، جس طرح مطلب ہے آئل، گیس، یا مطلب ہے اسی طرح ہمارے پاس کان کنی ہے، کوئلے کی. اس نیچرل ریسورسز میں جو کمی آتی ہے نا، اس کے لیے کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ ڈپلیٹ. ڈپلیٹ کے ساتھ آپ لکھیں گے ریپلینش. REPLENISH، ریپلینش. ریپلینش کا مطلب ہوتا ہے جناب بھر دینا. ایک چیز کم ہو رہی ہے تو دوسری اس کو الٹ کیا ہو جائے گا؟ اس چیز کو آپ نے بھرنا. اچھا جی، نیکسٹ نمبر پہ لکھیں گے جناب ہمارے پاس امپاؤنڈ. IMPOUND. امپاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے جناب ضبط کرنا. ضبط کرنا. امپاؤنڈ کے بعد جناب آپ اس کا الٹ لکھیں گے ریلیز. اس کا مطلب ہوتا ہے رہا کرنا. یہ ہم ایک دوسرے کو اینٹونیم لکھتے جا رہے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد آپ لکھیں گے پروفین.
PROFANE پروفین. پروفین کا مطلب ہوتا ہے گستاخ. اچھا جی والیوم میوٹ رکھیں. جو نئے بندے موجود ہیں خاص طور پر عمر فاروق صاحب والیوم میوٹ رکھیں گے تاکہ آپ کی جو آواز ہے وہ جناب کسی اور کے پاس نہ جائے. پروفین گستاخ. اچھا جی اچھا ایک یہ جو ہے نا ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں. اس کے ساتھ آپ لکھیں گے ایروگینٹ. ARROGANT. ایروگینٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مغرور. ایک بندہ مغرور ٹائپ کا ہوتا ہے نا جو مطلب کسی کی بات نہیں مانتا, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گستاخ کہتے ہیں. اچھا جی نیکسٹ لکھیں گے جناب پروفین کے بعد آخری لکھیں گے کنفیس. CONFESS. کنفیس کا مطلب ہوتا ہے جناب تسلیم کرنا, مان لینا. اور اس کے ساتھ لکھیں گے الٹ اس کا ڈینائی. ڈینائی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. ٹھیک. اچھا جی آخری جناب آج تک کیونکہ ہم نے ڈیلی 8 لکھ دیا. 1 2 3 4 5 6 7 8 بلکہ 10 لکھ دیا ڈیلی. FRUGL فروجل. فروگل کا مطلب ہوتا ہے جناب کفایت شاری. ایک بندہ جناب کنجوس ہوتا ہے اور ایک بندہ کفایت شاری کرتا ہے. اور اس کے بعد جناب سپینڈ تھریفٹ. THRIFT. سپینڈ تھریفٹ کا مطلب ہوتا ہے جناب کہ فضول خرچ. فضول خرچ. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب ہماری آج کی ووکیبلری ہے. اس ووکیبلری کو آپ نے جناب اچھی طرح سے جناب یاد کرنا ہے. کل کا جو ہمارا ٹیسٹ آئے گا, کل کا ٹیسٹ اسی میں سے ہوگا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے یہ یاد کرنی ہے, اسی میں سے ہم ٹیسٹ آپ کو لیں. دوبارہ سن لیں جناب. اوبسکیور کا مطلب غیر واضح, مبہم. ایکسپلیسٹ کا مطلب واضح, شفاف. نمبر 2 پہ کلیئرٹی کا مطلب بتا دینا, کنفیوژن, الجھاؤ یا پریشان. ریلنکوش کا مطلب دست بتا ہونا. ازیوم کا مطلب تسلیم کرنا یا فرض کرنا. ڈینونس مذمت کرنا, ڈیفینڈ دفاع کرنا. ڈپلیٹ ختم ہونا, ریپلینش بھر دینا. امپاؤنڈ ضبط کرنا, ریلیز رہا کرنا. پروفین گستاخ, ایروگنٹ مغرور. کنفیس تسلیم کرنا, ڈینائی انکار. فروگل کفایت شاری, سپینڈ تھریفٹ فضول خرچ. یہ جناب ہمارے اینٹونیم تھے جو میں نے آپ کو لکھوا دیے. اپنا ون پیپر دی آن لائن کلاس جوائن کی گل تو اچھا اپنا اسکرین شاٹ بھیجیے گا کوئی اینی ون آپ میں سے. اینی ون اسکرین شاٹ بھیجیں, کیونکہ اسکرین شاٹ لے لیں باقی جتنے اسٹوڈنٹ جنہوں نے. ٹھیک ہو گیا جناب, بہت شکریہ جناب کلیم اللہ صاحب. اچھا جناب دیکھیں جناب جو ایجوکیٹر کے حوالے سے ہمارا یہ گروپ ہے. ایجوکیٹر کے اندر جس بندے نے جناب سائنس اور آرٹس کے اندر تیاری کرنی ہے, اس کے اندر جناب سائنس میتھ کے اندر 50 نمبر کا جنرل نالج جائے گا, جبکہ آرٹس کے اندر 100% جنرل نالج جائے گا. اور اس میں سب سے اہم ترین چیز جناب پاکستان اسٹڈی ہے, اور اسلامیات ہے, اردو ہے, میتھمیٹک ہے. یہ چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں. تو سب سے پہلے جناب ہم پاکستان اسٹڈی کو پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پاکستان اسٹڈی کو پڑھیں گے کہ پاکستان جناب بننے کے بعد, پاکستان کو بننے کے بعد 1947 سے لے کر اب تک پاکستان کو کون کون سے مشکلات سے پاکستان کو گزرنا پڑا, اور پاکستان نے اب تک کون سی ایسی مشکلات برداشت کی ہیں, اور پاکستان کن کن سے مراحل سے گزرا. جو حقیقت ہے آپ کے سامنے, حقیقت سے جو آپ کو حقیقت کا نہیں پتا, اس حقیقت سے پردہ اٹھ جانا چاہیے, کیونکہ بہت سی چیزیں جو کہ ہماری ہسٹری کے اندر جناب غلط ہیں اور ہمیں صحیح سے پتہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے نمبر پہ جناب پاکستان جناب ہم سٹارٹ کریں گے. ہم سٹارٹ لینا چاہتے ہیں کہاں سے بلا؟ ہم سٹارٹ لیتے ہیں 3 جون سے, کیونکہ 3 جون کا جو لنک ہے نا وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے, کیونکہ 3 جون سے اگر آپ کو پتہ ہوگا تو پھر آپ آگے بتا سکتے ہیں. 3 جون 1947 کو کیا ہوا؟ 3 جون 1947 کو برطانیہ کی, آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر جناب ایک قرارداد پیش ہوئی, اور 3 جون 1947 کے تحت وہ قرارداد کے اندر جناب کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ جناب جو مطلب ہے کہ یہ لوگ پاکستان اور انڈیا کے لوگ ہیں,
یہ جب علیحدہ وطن چاہتے ہیں تو ان کو ہمیں جو ہے علیحدہ سے وطن کر دینا چاہیے، ہمیں ان کے ساتھ جو ہے مطلب ہے کہ ان کو وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے مطلب ہے 3 جون 1947 کو جو ہے یہ پاکستان اور انڈیا کا جو مطلب ہے ایک قسم کا وہ جو ایک قرارداد تھی وہ ایکسپٹ کر لی، ٹھیک۔ تو 3 جون 1947 سے اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ 3 جون 1947 کو وہ وحد اسمبلی کا اجلاس کا برٹش گورنمنٹ کے اندر جب پاکستان کو تسلیم کر دیا گیا، انڈیا کو تسلیم کر لیا گیا کہ ہم نے ان دونوں ریاستوں کو علیحدہ علیحدہ آزاد کر دینا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھائی برطانیہ کی یہاں پر جو گورنمنٹ تھی تو وہ یہاں پہ مضبوط ترین گورنمنٹ تھی، اور انہوں نے جناب مطلب ہے کہ مضبوط ترین گورنمنٹ ہونے کے باوجود اس نے جناب کس طرح مطلب ہے کہ برطانیہ کی گورنمنٹ نے جناب کیوں ایسا قدم اٹھایا کہ دونوں ملکوں کو آزادی دی، ایسی کیا وجہ بنی؟ جی ہاں، دیکھیں جی، جب دوسری ورلڈ وار شروع ہوئی، دوسری ورلڈ وار کب ہوتی ہے؟ 1939 سے لے کر 1945 تک۔ دوسری ورلڈ وار میں جرمنی نے جناب والا برطانیہ کی اور فرانس کی تباہی مچا دی۔ حالانکہ جرمنی کو مطلب ٹیکس نیس کر دیا گیا، لیکن پہلے جرمنی نے فرانس کے اوپر مکمل قبضہ کیا، پھر انگلینڈ یعنی یو کے اوپر جو ہے اس کے تقریباً جو ہے آدھے سے زیادہ شہر ختم کیے، اس کے جنگی جہاز گرائے، بہت زیادہ نقصان کیا اس نے، یعنی چاہے وہ برطانیہ اسے جیت بھی گیا تھا لیکن آلموسٹ اس کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ تو جناب ایسا ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران جو برطانیہ کے، یہ ایک بات میں آپ کو اور کلیئر کر دوں کہ پوری دنیا کے اندر نیئر اباؤٹ 200 کنٹریز ہیں، پوری دنیا میں کتنے ملک ہیں ٹوٹل؟ 200 کے قریب ہیں۔ اس 200 ملکوں میں سے 178 ملک ایسے ہیں جنہوں نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی ہے، جس کو ہم سپر پاور امریکہ کہتے ہیں۔ انہوں نے بھی 1776 میں جناب والا امریکہ سے ہی حاصل کی تھی۔ ہاں جی، جس بندے کو آواز نہیں آ رہی جناب، میں نے ابھی میسج پڑھے ہیں تو یہ یاد رکھیے گا کہ آواز کس طرح آئے گی۔ یہاں پر جناب ایک میسج ٹائپ کر دیں، کلیم اللہ صاحب آپ ٹائپ کر دیں کہ آواز جو ہے وہ آپ کے بالکل لیفٹ سائڈ پہ آ رہا ہوگا، آپ میوٹ کا بٹن اس کو 2 بار ٹائپ کریں، 2 بار پریس کریں گے تو آواز آ جائے گی۔ اچھا جی، 1939 کے منصوبے کے مطابق 1939 میں جب ورلڈ وار 2 ہوئی تو جناب برطانیہ نے جناب والا تقریباً 178 ملکوں پہ قبضہ کیا، پوری دنیا کے اندر قبضہ کیا، تو اس میں سے کافی سارے ملک جب خود سٹرانگ ہوئے تو انہوں نے آزادی حاصل کر لی۔ جب دوسری جنگ عظیم چل رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ برطانیہ کو یہ فیل ہوا کہ جناب جو چیز ہم یہاں حاصل کرنے آئے تھے انڈیا کے اندر وہ ہم نے حاصل کر لی ہے، اب کیونکہ دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، انڈیا کے حالات جو ہیں وہ بہت زیادہ تباہ شدہ ہیں، ہمیں الٹا پیسے یہاں لگانے پڑیں گے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا یہاں سے نکلنا چاہیے، یہاں نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک، ایک بات۔ دوسرا پرابلم ان کے لیے یہ تھا کہ جناب کہ دوسری ورلڈ وار میں برطانیہ کا اپنا بڑا نقصان ہو گیا، برطانیہ سے بہت سے علاقے جو ہے وہ مطلب برطانیہ سے چھینے گئے۔ تو برطانیہ کو ایک خوف یہ بھی تھا کہ کیونکہ جاپان جرمنی کا ساتھ دے رہا تھا، تو جاپان جو ہے وہ ایشیا کے اندر آتا ہے، تو جاپان بھائی کسی بھی وقت قبضہ کر سکتا ہے اس کالونی میں، تو اس سے پہلے کہ وہ قبضہ کرے ہم خود ہی چھوڑ دیں۔ دوسری طرف سے جناب جو پاکستان کے اندر انڈیا کے اندر اس وقت جو پولیٹیکل پارٹی تھی، مسلم لیگ اور جناب آل انڈیا مسلم لیگ اور انڈین نیشنل کانگریس، ان کا بہت زیادہ دباؤ تھا، وہ کسی کوئی بات مانتے نہیں تھے۔ اور دوسری جنگ عظیم کے دوران جناب آپ کو پتا ہے کہ حکومت انڈین نیشنل کانگریس کی تھی یہاں پہ، تو اس دوران انہوں نے جناب والا جب جنگ شروع ہو گئی، جنگ کا آغاز انڈین نیشنل کانگریس کی مشاورت کے بعد کیا گیا، مطلب مشاورت شامل نہیں کی تھی، جس کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس ناراض ہو گئی اور اس نے کیا کیا، اسمبلی سے استعفے دے دیے۔ اب ایک بندہ اسمبلی میں بیٹھا ہوتا ہے تو اور بات ہوتی ہے، بات ہو سکتی ہے، ایک بندہ جناب باہر سڑکوں پہ آ جاتا ہے تو وہاں پہ بات ہی نہیں ہوتی، وہاں پہ تو مطالبے ماننے پڑتے ہیں۔ تو اس لیے جناب جو برطانیہ کی یہاں پہ جو ریٹ کیمپ تھی وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی۔ اب برطانیہ کے اوپر سے پریشر بھی آ گیا کہ جناب جتنے بھی ملک باہر کے ہیں آپ ان کے قبضے چھوڑ دیں۔ تو اس لیے برطانیہ نے جناب یہاں پر جو ہے برطانیہ نے آخری حد تک بڑی کوشش کی کہ وہ جناب ایک ہی ملک رہے، کوئی ڈویژن نہ ہو، ڈیوائڈ نہ ہو، مسلمان علیحدہ نہ رہیں، بلکہ یہاں پر جناب جو مسلمان ہیں اور ہندو ہیں وہ سارے مل کر رہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، والیوم میوٹ رکھیں جناب تمام لوگ۔ اچھا جی، اس لیے جناب دوسری جنگ عظیم کے دوران میں کہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز
جدوجہد سے پاکستان بنا. لیکن حقیقت جو ہے برطانیہ کمزور ہو گیا تھا. حقیقت کیا ہے؟ برطانیہ مکمل طور پہ کمزور ہو گیا تھا. یوٹیوب پہ آج لیکچر نہیں ہے. اچھا برطانیہ جو ہے وہ مکمل طور پہ کمزور ہو گیا تھا, اور برطانیہ جناب اب اس قابل بھی نہیں رہا تھا کہ برطانیہ یہاں پہ رہ سکے اور رہ کے اپنا قبضہ جما سکے. برطانیہ کو تو اب یہ پڑ گیا تھا نا جناب کہ میرے اپنا ملک جو ہے, اب دیکھیں ایک بندہ کسی اور کی زمین پہ گھر پہ قبضہ کرتا ہے, اگر اس کے اپنے گھر پہ قبضہ ہو جائے تو وہ جناب وہاں چھوڑ کے اپنا گھر بھی پہلے بجائے گا. تو اس لیے برطانیہ کے لیے بڑا پرابلم تھا, تو برطانیہ کو یہاں چھوڑنا پڑا. چلو جی, برطانیہ نے بڑی کوشش کی کہ جناب جو مسلمان ہیں اور ہندو ہیں یہ سارے مل کر رہیں, کوئی ڈویژن نہ ہو, ایک ہی ملک رہے. لیکن قائد محمد علی جناح جو کہ 1937 میں کانگریس کی حکومت بنی تھی, اس کے دوران قائد محمد علی جناح جان چکے تھے کہ جناب جو ہندو ہیں یہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے. تو اس لیے جناب آپ یاد رکھیے گا کہ قائد اعظم کی اس حکومت جو کانگریس کی بنی تھی 1937 کے اندر, اس دوران قائد اعظم محمد علی جناح اور مسلم لیگ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس بات کے اوپر آ گیا ہے کہ جناب یہ جو کانگریس کی جو جماعت ہے تو مطلب ہے یہ مسلمانوں کے لیے بالکل ہی ٹھیک نہیں ہے. حتیٰ کہ قائد اعظم نے یہاں تک کہہ دیا کہ جناب ہم انگریزوں کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں مگر ہم اس انڈین نیشنل کانگریس کے اندر نہیں رہ سکتے. تو اس لیے قائد اعظم اپنے ایک پوائنٹ سے کہ ہم نے علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے تھے. تو بہرحال کانگریس کی جماعت نے جناب یہاں پر ایک اپنی اسمبلی کے اندر ایک پلان پیش کیا جس کو ہم کیا کہتے ہیں, جون 3 پلان یا 3 جون پلان بھی اسے کہتے ہیں جناب. اس کے بارے میں آپ نے کیا کیا چیز جانے؟ سب سے پہلے جناب بیک گراؤنڈ کا پتہ ہونا چاہیے, پلان کیا ہے, منصوبہ کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے, آؤٹ کم کیا ہوا یعنی کہ ریزلٹ کیا نکلا اس کا پتہ. سب سے پہلے ہم بیک گراؤنڈ کے بارے میں. اچھا جی, میں اردو میں آپ کو لکھواتا جاؤں گا, آپ سب نے جلدی جلدی لکھے جانا ہے, اور اس کے علاوہ میں کچھ آپ کو بتا دوں گا. مطلب ہے آپ مطلب ہے آئی تھنک ایک اسٹوڈنٹ ہیں جنہوں نے لیکچر کو ریکارڈ کرنا, اسکرین ریکارڈ. اچھا رخسار آپ لیکچر کے اندر موجود ہیں؟ میرے خیال میں نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں, آج تو ریکارڈ نہیں اور کل ہم ریکارڈ کریں گے. اچھا جی, اب آپ نے لکھنا شروع کرنا ہے. اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ 1940 کے الیکشن کے بعد عبوری حکومت کا سیٹ اپ بنایا گیا. اب جناب جو مطلب انڈین نیشنل کانگریس تھی اس کی پوری کوشش تھی, برطانیہ کی پوری کوشش کی کہ پاکی مسلمان اپنا علیحدہ وطن نہ بنائیں. لیکن 1940 کے اندر انتخابات ہوتے ہیں جس میں مسلم لیگ اپنی تمام سیٹیں جو ہوتی ہیں وہ جیت جاتی ہے, چاہے وہ سینٹر میں تھے چاہے وہ پروونشل میں تھے. عبوری سیٹ اپ کس طرح بنایا گیا؟ سب سے پہلے کانگریس کو سینٹرل کے اندر 6 سیٹیں دی گئیں, مسلم لیگ کو جناب والا 5 دی گئی, اور اقلیت یعنی مائنورٹی جسے ہم کہتے ہیں اقلیت کو جناب 3 دی. ٹوٹل کتنی ہو گئی؟ 14. یہ وہ 14 سیٹیں ہیں جس کی وجہ سے حکومت بنی. اس عبوری حکومت کا مقصد مسلم لیگ اور کانگریس کے تناؤ کو کم کرنا تھا, کیونکہ جناب مسلم لیگ اور کانگریس کی جماعت ایسے ہی تھی جس میں آج کل پی ٹی آئی اور نون لیگ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی نا بات کی؟ تو پی ٹی آئی اور نون لیگ تو پھر بھی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, تو اس وقت جناب یہ آپس میں بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے, بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جناب جو ایک جگہ سے گزر جائے گا وہاں سے گزرنا بھی نہیں, اتنی ایک دوسرے نفرت ہوتی ہے. اس لیے قائد محمد علی جناح جو تھے انہوں نے کہا کہ جناب ہم انگریزوں کے انڈر رہ سکتے ہیں, ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں, لیکن ہم اس کے کانگریس کے ساتھ ہم بالکل بھی نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے, لیکن اس بری سیٹ اپ کو اس لیے بنایا گیا کہ ان کے درمیان جو تناؤ ہے, فرق ہے, اس کو ختم کیا.
اس حکومت میں لیاقت علی خان کو وزیر خزانہ بنایا گیا جنہوں نے ایک زبردست بجٹ بنایا اور انڈسٹری پر بہت زیادہ ٹیکس لگا دیا ہاں جی جناب، اس کا اسکرین شاٹ آپ بھیجیں گے۔ پرابلم کیا ہوا کہ جناب جو ایک لیاقت علی خان کو بنا دیا گیا جناب وزیر خزانہ، تو لیاقت علی خان نے جناب والا کیا کیا کہ لیاقت علی خان نے جناب والا ایک بجٹ بنایا جس کے اوپر لیاقت علی خان نے جناب والا جو ہے جو بھارت کے اندر انڈسٹریلسٹ تھے وہ سارے ہندو تھے، تو جناب ان کے اوپر جناب انہوں نے کیا کیا کہ کافی سارا لگا دیا جناب والا، وہ ٹیکس لگا دیا جس سے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جناب انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس جو ہے مطلب ہے کہ جو انڈسٹریلسٹ تھے انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس کو کہا کہ جناب ہم نے آپ کو پیسہ دیا، ہم نے آپ کی جماعت کے اوپر پیسہ لگایا، آپ ہمارے اوپر ٹیکس لگا رہے ہیں، تو ہماری مطلب ووٹ دینے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ تو یعنی کہ آپس میں بھی ان کو جھگڑا پیدا ہو گیا۔ تو جب یہ بات سامنے آئی تو مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان مزید تناؤ کم ہونے کے بجائے زیادہ بڑھ گیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی اگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جس بندے کو پاس نالج ہے، ہم نے کسی کو مطلب زبردستی نہیں کہا ہوا کہ جناب وہ یا کلاس اٹینڈ کرے، ہر کسی کی اپنی مرضی ہے۔ ٹھیک ہے، جس کو زیادہ نالج ہے وہ بالکل چھوڑ دے کلاس، کوئی پرابلم نہیں۔ تو جس بندے نے میسج کیا تھا کمنٹس میں کہ اس کے مطلب ہے مجھے ویسے اس کا ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں لگا، بہرحال میں نے اس کو کلاس ریموو کر دیا۔ ٹھیک ہے، اچھا جناب اس کا آپ نے اسکرین شاٹ لے لیا۔ تو جناب انڈسٹریلسٹ جو تھے انہوں نے کانگریس کے اوپر کیا الزام لگایا کہ جناب آپ نے ہمارے اوپر ہمیں سہولتیں دینے کی بجائے آپ نے الٹا جو ہے ہمارے اوپر جو مطلب ٹیکس لگا دیے، تو اس لیے ان کے درمیان مزید جو ہے تناؤ تھا وہ زیادہ بن گیا۔ اس بجٹ کو بنانے میں چودھری محمد علی نے لیاقت علی خان کا بہت ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے، فروری 1947 میں اعلان کیا گیا کہ جون 1947 میں بھارت کو آزاد کر دیا جائے گا۔ اوکے، اس لیے لارڈ ویول کی جگہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، اس میں اردو میں لکھنے بلکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مارچ 1947 میں انڈیا کے آخری وائسرائے
बन कर आ गए। ठीक हो गया जनाब? अभी हमारे पास 10 मिनट अभी भी क्लास मौजूद है। ठीक है, वायसराय बनकर आ गए। अब जनाब ये जो वायसराय आए थे ना, लॉर्ड माउंटबेटन, इसके बारे में मैं आपको कहानी सुना देता हूँ। आपने कहानी की सूरत में मतलब इसको याद रखना है, उसके बाद आपने अपने नोट्स याद करने हैं। इनको जनाब वाला जो लियाकत अली सॉरी लॉर्ड माउंटबेटन थे, इनको भेजा गया कि जनाब आपने वहां पर जाके जो मुसलमान है और जो कांग्रेस की जमात है उनको एक प्लेटफॉर्म पे राजी करना। और इनका काम सिर्फ यही था कि जो इंडिया की डिवीजन होनी है ना, उसको एक तरतीब के साथ चलना चाहिए, उसके अंदर कोई मतलब है किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं होनी चाहिए। यानी ये जो बंदा लॉर्ड माउंटबेटन आया था ना, वो एक्चुअली यहाँ पर फ्रेम वर्क करने आया था। वो वर्क करने आया था कि जनाब इंडिया को हम किस तरह तकसीम करें। तो सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन जो है जनाब कांग्रेस की जमात से मुलाकात करता है, फिर मुस्लिम लीग से करता है, फिर जनाब बाकी जो रियासतें हैं मतलब है जो शाही रियासतें हैं उनसे राज्यों से उनके राजे जो होते हैं उनसे जाकर मिलता है। उसके बाद जो सिख कम्युनिटी होती है उनका एक होता है, उससे मिलता है। यानी ये हर कम्युनिटी और हर पार्टी के सरबराह से मुलाकात करता है और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट तैयार करता है। जब वो रिपोर्ट पूरी तैयार हो जाती है उसके बाद वो दोबारा बरतानिया वापस चला जाता है। तो बरतानिया के वहां पे जाके जनाब वो बरतानी वजीर आजम से जाके मिलता है और वहां पे जो क्वीन और उसका शहजादा होता है उससे जाके मिलता है। तो वहां पे वो डिस्कस करने के बाद फिर जनाब वो असेंबली के अंदर लेकर आते हैं। असेंबली के अंदर जनाब उन्होंने 3 जून प्लान जो है जारी किया। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 3 जून प्लान जो असेंबली के अंदर जनाब उन्होंने असेंबली से अप्रूव कराया, उन्होंने असेंबली से जनाब अप्रूव कराया कि हमने जनाब इंडिया को जो आज़ादी देनी है और इंडिया को हमने जो आज़ादी देनी है वो किस तरह देनी है। 3 जून का जो प्लान था असेंबली से जनाब अप्रूव किया गया। उस अप्रूवल के दौरान जनाब हम ये देखेंगे कि असेंबली के दौरान उन्होंने 3 जून के प्लान के मुताबिक पाकिस्तान को और इंडिया को जनाब उन्होंने किस तरह मतलब है ऐलान के मुताबिक जो है वो करने की कोशिश की। सबसे पहले नंबर पे मैं आपको बता दूं कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि पंजाब, अच्छा पाकिस्तान और इंडिया की जो डिवीजन थी ना वो सिर्फ थी पंजाब और बंगाल की, याद रखिएगा। क्योंकि पंजाब जो है वो जनाब इंडिया के अंदर भी है, पाकिस्तान के अंदर भी है, अभी भी मतलब मौजूदा जो सूरत हाल है। तो पंजाब और बंगाल की तकसीम थी जस्ट। उन्होंने कहा कि जनाब पंजाब, क्योंकि पाकिस्तान ने सिंध चूज किया हुआ है, बलूचिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, केपी के सिलेक्ट किया हुआ है, तो क्योंकि वो इलाके हैं भी सारे मुसलमानों के और मुसलमान रहे हैं, लेकिन पंजाब के अंदर जो है मुसलमान भी रहते हैं, बाकी लोग भी रहते हैं। तो पंजाब को किस तरह मतलब है हमने डिवाइड करना है। और बंगाल के अंदर भी यही सूरत हाल है कि वहां पर मुसलमान भी रहते हैं, वहां पर हिंदू भी रहते हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब और बंगाल को जो तकसीम होगी ना प्रोविंसेस की, उसकी जनाब वाला जो उनकी असेंबलियां होंगी वो डिसाइड करेंगे। यानी ये यूके की असेंबली के अंदर ये फाइनल किया गया। दूसरे नंबर पे उन्होंने कहा कि इंडियन पीपल शैल मेक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के जो लोग होंगे जो मतलब पार्लियामेंटेरियन होंगे वो एक कॉन्स्टिट्यूशन मिलकर बनाएंगे, ठीक है, जब वो जनाब वाला आजाद हो जाएंगे। और अगर उसमें से कोई लोग एक्सेप्ट नहीं करते उस कॉन्स्टिट्यूशन को, आइन को, तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तीसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी कि उस वक्त जो केपी के था उसका पुराना नाम क्या था, NWFP। NWFP के ऊपर रेफरेंडम कराया जाएगा। रेफरेंडम का मतलब ये है कि जनाब रेफरेंडम होगा, जो वोट जिसको ज्यादा पड़ेंगे वही जनाब ले जाएगा। चौथे नंबर पे था जनाब कि बलोचिस्तान की जो असेंबली होगी वो असेंबली के अंदर अप्रूव होगा कि वो किसके साथ रहना चाहते हैं। पांचवें नंबर पे था कि जितनी भी यहाँ पे प्रोविंशियली स्टेट है इंडिया के अंदर, टोटल प्रिंसली स्टेट 562 है, 562 जो में से जनाब याद रखिएगा कि 500 ने तो ये डिसाइड करे कि हम इंडिया के साथ, बाकी बच गए 62 में ज्यादातर जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ गई। लेकिन उसमें से जनाब कुछ ऐसी थी जैसे फिरोजपुर था जनाब वाला, फिरोजपुर के अलावा जनाब इसके अलावा साथ जनाब गुरदासपुर के साथ एक और भी मतलब है जूनागढ़, इनका और कश्मीर का, इनका थोड़ा कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम हो गया। और ये हालांकि ये पाकिस्तान का हिस्सा थी जनाब, गुरदासपुर जूनागढ़ ये सारे जनाब वाला पाकिस्तान का हिस्सा थी, लेकिन जनाब और कश्मीर भी पाकिस्तान का हिस्सा थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ किस तरह ज्यादती हुई मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो ये भी मतलब उन्होंने कहा कि स्टेट के जो राज्य होंगे वो डिसाइड करेंगे, स्टेट के जो लोग होंगे वो डिसाइड करेंगे कि उनकी पॉपुलेशन क्या कहाँ पर ज्यादा है कहाँ पर कम है, वो डिसाइड करेंगे उन्होंने किसके साथ रहना।
اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اے باؤنڈری کمیشن شیل بی سیٹ اپ آفٹر دی پارٹیشن وچ ول ڈیموکریٹڈ باؤنڈری آف ٹو کنٹری. جب آزادی ہو جائے گی اس کے بعد ایک کمیشن بھیجا جائے گا وہاں پر انڈیا کے اندر, اور وہ جناب ان کی باؤنڈری لائن تعین کرے گا کہ کون سی باؤنڈری پاکستان کی اور کون سی باؤنڈری انڈیا کی. نیکسٹ انہوں نے کہا کہ بوتھ کنٹری شیل ہیو دیئر اون گورنر جنرل, دونوں کنٹریوں کے اپنے اپنے گورنر جنرل ہوں گے اور ان کے اپنے ہیڈ ہوں گے. آٹھواں اور آخری پوائنٹ انہوں نے کہا کہ ملٹری ایسٹ شیل بی ڈیوائڈیڈ امنگ ٹو کنٹریز آفٹر پارٹیشن. وہ کہتے ہیں ملٹری ایسٹ جو ہوں گے وہ آپس کے میں اندر مطلب ڈیوائڈ کیے جائیں گے, لیکن اس کی جو ریشو تھی وہ تھی 36:64. تو اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے. 3 جون کا جو پلان ہے وہ جناب 8 پوائنٹ ہے, ویری امپورٹنٹ. اس کے اوپر میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ جناب کون کون سے پوائنٹ ہے اور اس کی کیا کیا وجہ ہے. 3 جون کے پلان کے بعد اس کے بعد ہمارے پر ریڈیکل اپ آ جائے گا. ریڈیکل اپ کے بعد پھر ہم ڈویژن کے اوپر آ جائیں گے. ڈویژن کے بعد پھر ٹرانسفر آف پاور, اور اس کے بعد پھر ہمارا 1947 سے آگے پاکستان